قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بارک اللہ فیک، احسنت. یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے اور سعادت حاصل کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے. ایک ہے صفت مشیت، اللہ کی مشیت، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، مشیت. اور ایک ہے اللہ کا ارادہ، کہ اللہ کا ارادہ پوری کائنات پر نافذ اور قائم ہے. اس کی مشیت اور اس کا ارادہ، وہی ہوگا جو اس کی مشیت ہے اور وہی ہوگا جو اس کا ارادہ ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس کی مشیت پر غالب نہیں آ سکتی اور کوئی دنیا کی طاقت اس کے ارادے پر غالب نہیں آ سکتی. چنانچہ پہلی دو آیتیں جو ہیں ان میں اللہ رب العزت کی مشیت کا ذکر ہے. فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہیں جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم یہ کہتے ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت مگر اللہ کی. ما شاء اللہ کہتے کہ جو کچھ ہے اللہ کی مشیت سے ہے اور اس کی عطا سے ہے. سورہ کہف میں وہ دو بھائیوں کا واقعہ، ایک نیک تھا ایک برا تھا، اور وہ جو برا بھائی تھا وہ نیک بھائی پر طرح طرح کی تنقیدیں کرتا تھا اور اس کے فقر کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اگر برا ہوں تو مجھے اللہ نے اتنا نوازا کیوں ہے، میں باغات کا مالک ہوں اور تم فقیر ہو. اور اس نے اپنی ان باغوں کو، ان تمام نعمتوں کو اپنی طاقت اور اپنی قدرت قرار دیا اور یہ قرار دیا کہ یہ اللہ نے مجھے جو ہے اگر دیا تو اس لیے، اگر اس کی عطا ہے تو اس لیے کہ میں اللہ کو پسند ہوں، تم پسند نہیں ہو. اور پھر اپنے باغ میں جب داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا. تو اب وہ پچھتا رہا ہے، پریشان ہے. تو اس نیک بھائی نے کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم باغ میں داخل ہوئے تم نے ما شاء اللہ کیوں نہ کہا، کہ یہ عطا اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے دینے سے ہے، اس کے فیصلے سے ہے. تو یہ معاملہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور تم نے رب کی مشیت کو اس میں شامل کیوں نہ کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ پوری کائنات پر اللہ کی مشیت نافذ ہے اور ہوگا کیا، وہی جو اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا. اللہ کی مشیت میں کوئی شریک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، مانا اللہ بھی چاہتا اور آپ بھی چاہتے. فرمایا کہ اجعلتنی للہ عدلا، تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تم نے مجھے اللہ بنا دیا. قولوا ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے، اور اگر کسی اور کی چاہت ہے تو ثم ما شئت، پھر جو آپ چاہیں. یہ پھر میں تاخیر ہے، واو میں جمع ہے. تم نے ایک ہی جملے میں اللہ اور مخلوق کی مشیت کو جمع کر دیا، شریک بنا دیا. اور ثم میں یہ تراخی ہے، اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. جب تراخی ہوگی تو مخلوق کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہوگی. تو آپ نے صرف ایک ہی جملے پر کیا فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ جیسا بنا دیا، نعوذ باللہ. تو مشیت
صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ اس آیت کریمہ کا مفاد ہے، فائدہ، کہ مشیت صرف اللہ رب العزت کی. وقولہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یہ اللہ کا ارادہ آ گیا اس آیت کریمہ میں. تو یہ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ثابت کر رہی ہے اور اس کی مشیت کو واضح کر رہی ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ذکر. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے، جیسے اونٹ ہیں اور گائے وغیرہ، بکری وغیرہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. الا ما یتلی علیکم، مگر کچھ حرام ہے جو ان قریب تم پر پڑے جائیں گے. آگے ان کا ذکر ہے اگلی آیات میں. تو سب حلال ہے مگر کچھ حرام بھی کر دیے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. غیر محل الصید وانتم حرم. ہاں ایک استثناء یہ بھی ہے کہ تم شکار کو حلال نہیں کر سکتے اگر تم محرم ہو، اگر احرام باندھا ہو. احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. جو چوپائے حلال ہیں ان کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہوگا اور وہ تم نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے، نہ ان کو استعمال کر سکتے. تو یہ دو استثناء ہیں، ایک وہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، دوسرا جو چوپائے حلال ہیں ان کا تم شکار بھی نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. وہ وحشی جانور ہیں ان کا شکار ہوتا ہے، چنانچہ ان کا شکار احرام کی حالت میں ناجائز ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ فیصلہ فرماتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے صفت ارادہ کا ذکر کہ اس کی صفت ارادہ حق ہے اور وہی ارادہ فرماتا ہے. اسی کا ارادہ پوری کائنات پر غالب ہے اور اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا. ایسا اس کا ارادہ لا راد لحکمہ ہی ولا مبدل لقضائہ، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے اور اس کے قضاء کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. لہذا جو بھی اس کا ارادہ ہے، ارادے کے دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ قدری ہے، ارادہ قدری ہے، اور ایک ارادہ شرعی ہے. یہ دونوں اللہ کے ارادے ہیں اور کوئی ان کو ٹال نہیں سکتا اور کسی کا تدخل نہیں ہے ان میں سے کسی ارادے میں. ارادہ قدریہ جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے تمام مخلوقات کے، ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو اللہ کا ارادہ تھا اللہ نے وہ لکھ دیا. وہ تحریر ہے اللہ کا ارادہ قدریہ، تقدیر کے فیصلے جنہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور ایک ارادہ شرعی ہے، اللہ کی شریعت کے فیصلے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ نے وہ قانون بنائے اور شریعت سازی فرمائی، انہیں بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں لوگ تبدیل کرتے ہیں، اللہ نے ان کو آزادی دے رکھی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدریہ ہے اسے تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. ارادہ شرعیہ جو ہے اسے بھی تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. لیکن جو لوگ تبدیل کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے گناہ گار، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے اور مستوجب ہوں. اور یہ فرق ہے ارادہ قدریہ میں اور ارادہ شرعیہ میں. نبی علیہ السلام کی ایک مشہور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات کی جو کہ تامات ہیں، مکمل ہیں، ناقص نہیں ہیں. اور وہ کلمات ایسے ہیں کہ انہیں کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، ان کلمات سے کوئی تجاوز اختیار نہیں کر سکتا، نہ کوئی نیک نہ کوئی بد. اللہ کے کلمات سے کوئی تجاوز اختیار نہیں کر سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ کوئی نیک نہ کوئی بد. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، یہ کلمات ہیں، یہ کلمات قدریہ، اس کی تقدیر کے فیصلوں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے اگر کسی کا موت کا وقت لکھا ہے، فلاں وقت مرے گا، ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نیک اور نہ کوئی بد.
نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ارادہ قدریہ ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے، وہ کلمات جن کا تعلق اللہ کی تقدیر سے ہے، کوئی تجاوز نہیں کر سکتا. لیکن جو کلمات شرعیہ ہیں بہت سے بدبخت ان سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، حج کرو، حج نہیں کرتے، روزے رکھو، روزے نہیں رکھتے. ارادہ شرعیہ سے تجاوز کرنے والے بہت لوگ ہیں، مگر ارادہ قدریہ اس سے تجاوز کوئی نہیں کر سکتا. یہ فرق ہے ارادہ شرعیہ میں اور ارادہ قدریہ میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ارادہ قدریہ ہے وہ اللہ کی مشیت بھی ہے، اس کی رضا بھی ہے. ارادہ شرعیہ جو ہے ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو. مثلا ایک بندے کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، ابو بکر صدیق ہو، یہ ارادہ قدریہ بھی، شرعیہ بھی، تقدیر کا فیصلہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے اس میں. اور ایک بندہ ابو جہل، ابو لہب، ارادہ قدریہ ہے اس کا ابو جہل ہونا، ابو لہب ہونا، مگر ابو جہل ہونے میں، ابو لہب ہونے میں اللہ راضی نہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. یہ کچھ فرق ہیں یعنی تقدیر کے فیصلوں میں اور شریعت کے فیصلوں میں. تو دونوں ارادے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. تو پہلے آیت کریمہ اللہ کی مشیت ہے اور باقی جو آگے آیات کریمہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو ثابت کر رہی. بقولہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ رب العزت جس شخص کے بارے میں ارادہ فرما لے ہدایت دینے کا، ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. ارادہ اللہ کا، ہدایت اللہ کے اختیار میں. ہدایت دینا اور ہدایت کو دل میں داخل کرنا یہ اللہ کا ارادہ اور اس کا اختیار، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے. دیکھیں ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ہدایت راستہ دکھانے کی اور ایک ہے دل میں داخل کرنے کی. راستہ دکھانا یہ انبیاء کا، مرسلین کا اور صالحین کو اختیار دیا گیا، یہ عمل ان کو دیا گیا، وہ راستہ دکھائیں. مگر دل میں بات داخل کرنا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا ارادہ. اور اللہ رب العزت کسی شخص کے بارے میں فیصلہ فرما لے ہدایت دینے کا تو اللہ خود اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. تو ہدایت دینے کا فیصلہ اللہ کا ہے، ارادہ اللہ کا ہے، اس ارادے میں کوئی داخل نہیں ہے اور کوئی شریک نہیں ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور اللہ ارادہ فرما لے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کو اللہ گمراہ کر دے، مانا گمراہی کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے، یہ ارادہ بھی خالق کائنات کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا. ضَيِّقًا حَرَجًا، حرجہ بھی تنگ ہے، یہ حرجہ ضیقاً کی تاکید ہے. اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا تنگ کہ اس میں دین کی ہدایت داخل نہیں ہوتی. کأنما یصعد فی السماء، کہ گویا وہ بندہ چڑھ رہا ہے آسمانوں میں. تو جس طرح آسمانوں میں چڑھنا ممکن نہیں ہے، اس طرح اس بندے کے سینے میں، دل میں ہدایت کا داخل ہونا ممکن نہیں. یہ کأنما تشبیہ ہے، ایک مثال ہے. جیسے آسمانوں میں چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح وہ بندہ جس کے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرمائے اس کا ہدایت پانا ممکن نہیں ہے اور اس کے دل میں ہدایت کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہو رہی ہے. تو صفت مشیت، صفت ارادہ دونوں اللہ رب العزت کی ہیں اور ان دونوں کا تعلق امور قدریہ سے ہے، تقدیر کے فیصلوں سے، اور امور شرعیہ سے بھی ہے، شریعت کے فیصلوں سے. اور یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کسی انسان کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا اختیار ہے، نہ ان کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے.